پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العزیز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اس مبارک ذات، اس بابرکت ذات، اس عظمت والی ذات کے مناسب کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آیت اور حدیث دونوں کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، جو آیت تلاوت کی گئی ہے، آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، دونوں کا تعلق براہ راست ہم سب کے ہادی و رہبر، امیر و مرشد محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، کامیابی و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بتایا گیا ہے اور یہ ارشاد کر دیا گیا ہے: اے لوگو، اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقوی کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو آنکھوں پر بیٹھاؤ اور سنت نبوی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو: خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ سامعین کرام، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیائے رنگ بو میں آنکھیں کھولی، پوری دنیا تاریخ و ظلموں کے گھٹا توپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت و لا علمی کا دورہ تھا، الفت و محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں ہدایت و روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم رکابی حاصل ہوئی، ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی، ایک ایسی شخصیت معرض و وجود میں آئی جو الفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھی، وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھتی تھی، جس کے اندر انسانیت شناسی اور مردم نوازی کا وصف نمایاں تھا، اور جس کا فیض بے کراں انسان و جنات کے تواؤس کر کے حیوان و نباتات اور درخت و جمادات سب کو عام تھا۔ سرسبز ہو جو سبزہ ترا پائے مال ہو، بیٹھو تو جس شجر کا ترے وہ نہال ہو۔ چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلم و تاریکی کافور ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا،
جہالت و ناخواندگی نے راہ فرار اختیار کی، رشد و ہدایت کا نیا دریا روا ہوا، لوگوں کو مردم آزادی کے بجائے مردم نوازی کا پیغام ملا، انسانوں کو حق تلفی کی جگہ ایثار و قربانی کی تعلیم دی گئی، یہ خزاں رسیدہ چمن کو بہار نو نصیب ہوئی، انسان کو آداب زندگی کا حیات آفرین پیغام دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، اور دنیا نے دیکھا جو لوگ اس دامن ہدایت سے وابستہ ہوئے وہ زندہ جاوید ہو گئے، جنہوں نے اس مکتب فکر میں تعلیم پائی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین کہلائے، جنہوں نے اس آستانہ کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ورضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بشارت آمیز القاب سے نوازے گئے۔ یہی وہ دور تھا جس کے پکڑنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کہلائے، یہی وہ دربار تھا جہاں سر جھکانے کے بعد حضرت عمر کو فاروق اعظم کا خطاب ملا، یہی وہ دربار تھا جہاں سے حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب ملا، یہی وہ فوج کی چھاؤنی تھی جس نے حضرت علی کو اسد اللہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو دربار رسالت سے جڑے وہ آسمان علم و عمل کے درخشاں ستارے بن گئے، زہد و قناعت اور صبر و توکل کے امام بن گئے، انہیں دربار رسالت سے اصحابی کا نجوم کی بشارت ملی، دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی و سرخری کی ضمانت دی گئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اللہ نے تو آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا ہی تھا، انسانوں کو رشد کی ہدایت آپ کا مشن تھا، انسانیت نوازی اور رجال سازی آپ کا طریقہ امتیاز تھا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے محاسن اور اس کی خوبیوں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ سامعین کرام، قرآن کریم نے بھی آپ کی ہمدردی و غم گساری اور تواضع انکساری کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ بدخلق سخت دل ہوتے، مومنین آپ کے دربار عالی سے کٹ جاتے، ان کا آپ سے تعلق ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے تو آپ کو خلوص و وفا کا پیکر اور اثار و قربانی کا خوگر بنا کر بھیجا تھا۔ امت کی اصلاح میں آپ نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی، انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر طرح کے مصائب کا سامنا کیا، لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ نے دنیا کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس کائنات کی تاریک وادیوں کو اپنے خون جگر سے تراش کر روشن کر دیا۔ اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ بہت تاریک راہیں شہر وفا تک جانے کی۔ سامعین کرام، حضرات گرامی، دنیا کا دستور رہا ہے کہ جو بھی یہاں آیا ایک دن اسے جانا ہے، جس نے بھی یہاں آنکھیں کھولی ایک دن اسے روپوش ہو کر یہ دنیا چھوڑنی پڑی۔ اس دنیا میں کسی انسان کے لیے ہمیشگی اور دوام نہیں، کسی بھی بشر کو یہاں ابدی بقا حاصل نہیں، بلکہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کی سنگلاخ وادیوں سے گزرنا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی انسان تھے، آپ کے اندر بھی بشریت کا ضمیر تھا، اس لیے آپ کو بھی یقین تھا کہ ایک دن مجھے بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس کائنات سے پردہ کرنا ہے، اس عالم فانی سے رخت سفر باندھ کر عالم بقا کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ جس طرح ہر بڑا اپنے چھوٹوں کے لیے کچھ نصیحتیں کر جاتا ہے، ہر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کو اہم ہدایات دے دیتا ہے، باپ اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتا ہے، پھر اپنے مریدین و متوسلین کے لیے کچھ فرمان جاری کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح رسول نے بھی اس دنیا سے جاتے وقت کچھ نصیحتیں فرمائی، اپنی امت کو دو باتوں کی وصیت کی، اپنے بعد لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ نے انہیں دو فارمولے عطا کیے، اور اس دنیا سے جاتے جاتے ان پر عمل پیرا ہونے کی تاکید و تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے لوگو، جب تک میں تمہارے درمیان تھا
تمہاری اصلاح کرتا رہا، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا رہا، تمہیں ایمان و یقین کی باتیں بتاتا رہا، تم اپنے مسائل لے کر آئے، میں ان کا حل نکالتا رہا، تم اپنی مشکلات پیش کرتے رہے، میں ان کی گھٹیاں سلجھاتا رہا اور تمہارے دل کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرتا رہا۔ لیکن اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں اور 2 چیزیں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، 2 امانتیں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، قرآن و سنت کی شکل میں 2 چراغ تمہارے لیے جلا کے جا۔ جب تک تم ان کی حفاظت کرو گے صراط مستقیم پر قائم رہو گے، جب تک انہیں اپنائے رکھو گے زیغ و ضلالت سے محفوظ رہو گے، جب تک انہیں سینے سے لگائے رکھو گے فتح و کامرانی ہمدست ہوتی رہیں گی، اور جب تک انہیں مشعل راہ بنائے رکھو گے میرا اسوہ حیات تمہاری زندگیوں میں باقی رہے گا۔ اے لوگو، کل میرے بعد ان 2 چراغوں سے اپنے ایمان کو منور کرنا، قرآن و سنت سے اپنی زندگی سنوارتے رہنا، یہ 2 نسخے ہیں کہ انہیں سے اپنے درد دل کا علاج کرنا، انہی 2 چیزوں میں اپنے مسائل و مشکلات کا حل تلاش کرنا، اور یہ امانت میرے بعد آنے والے مسلمانوں تک پہنچا دینا، اور انہیں بتا دینا کہ اگر وہ میرے طرز زندگی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت پر غور کریں، اگر وہ اپنے ایمان کو جلا بخشنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کی چراغ سے روشنی حاصل کریں۔ اس لیے پوری زندگی قرآن و سنت سے عبارت ہے، خود قرآن شاہد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی جو کچھ بتاتے ہیں، ارشادات و ہدایات دیتے ہیں، وہ ان کی طرف سے نہیں ہوتا، کوئی خود ساختہ کلام نہیں ہوتا، بلکہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا ہم نہ گفتے کردگار۔ اللہ کے نبی جو کچھ بتاتے ہیں اس میں حضرت جبرائیل کا واسطہ ہوتا ہے، حضرت جبرائیل بھی حکم خداوندی کے بغیر زبان نہیں کھولتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن سے پوچھئے، قرآن کریم سے متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی اوصاف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے کائنات کو بنانے والے، اے بنی آدم کو آدم سے وجود میں لانے والے، ان لوگوں کو ایک ایسا رسول عطا کیجئے، ان کے درمیان ایک ایسے نبی کو بھیجئے جو ان کا ہم قوم ہو، ان کا ہم زبان ہو، جس کی زندگی ان کے معاشرے سے ہم آہنگ ہو۔ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ اس رسول کا مشن یہ ہو کہ وہ لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، قرآن کے معانی سے انہیں روشناس کرائیں، لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی رفعت و عظمت کو اجاگر کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں بھی سنائیں، انہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دینا بھی اس نبی کا خاصہ ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے آقا وہ رسول لوگوں کا تزکیہ بھی کرنے والا ہو، ان کے دلوں سے بتوں کو محبت کو مٹا کر صرف تیری بندگی کا پیغام دینا اس نبی کے اہم ذمہ داری میں سے ہو۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی جس طرح آپ کی نبوت بے مثال ہے، آپ کی رسالت عظیم ہے، آپ کی شخصیت بے نظیر ہے، اسی طرح آپ کے اخلاق بھی کریمانہ ہیں، آپ کے اطوار بھی بلندیوں سے ہم آغوش ہیں، اوصاف و کمالات میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں، اور مزاج و عادت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اوصاف کو قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ اے لوگو، اللہ نے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا، ایک ایسے نبی کو حیات بخشی جو تم کو اللہ کی واضح آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن صالحین کو تاریکی و ظلمت کے
غاروں سے نکال کر ہدایت و روشنی کی وسیع سبزاروں میں لا کر کھڑا کیا۔ سامعین کرام، یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، ہمارے کانوں کو آواز لگا رہی ہیں، ہمارے قلوب پر دستک دے رہی ہیں، ہماری غفلت و لاپرواہی پر ماتم کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس دلا رہی ہیں، اے لوگو، نور و ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے۔ موسم بہار کی تازگی، مسرت و شادمانی کی حقیقی حصول کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ محکومی و غلامی سے نجات، لطف حیات کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اسوہ حسنہ ہے۔ مزہ برسات کا چاہو تو ان کی آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان کی آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود نہیں، براہ راست ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی جینے کا طریقہ، آپ کا نمونہ عمل ہمارے مشعل راہ ہے۔ قرآن ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، احادیث نبویہ مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے، ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنا چاہیے۔ دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں آپ کی محنتوں اور مجاہدوں سے سبق لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جب دین پھیلانے کی وجہ سے آپ کو اذیتیں دی گئی، آپ نے صبر کیا، احقاق حق اور افعال باطل کے لیے آپ کو ستایا گیا، آپ نے برداشت کیا، لوگوں کو انسانیت سکھانے اور انسان بنانے کے لیے جرم میں آپ پر پتھر برسائے، آپ نے ہنس کر اسے قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی راہ میں ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کی، مگر برابر اسلام کی ترویج و اشاعت کرتے رہے، ہر موڑ پر لوگوں کو بلاتے اور سمجھاتے رہے، اور موقع پر انہیں دین سے آگاہ کرتے رہے۔ اے مسلمانوں، اگر آج اسلام اپنانے کی وجہ سے ہمیں ستایا جائے، دین پر عمل کرنے کے جرم میں اذیتیں دی جائیں، اسلام کی خاطر ہم مارے جائیں، تو اعلیٰ کلمت اللہ کے راہ میں گرفتار کیا جائیں، تو اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور یہ سوچ کر برداشت کرنا چاہیے کہ اللہ ایک دن اسی دین کی خاطر حضرت خباب کو جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت بلال کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، سلمان فارسی کو مارا گیا تھا۔ اب سب کچھ سہ کر، ظلم و ستم برداشت کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا۔ جب نبوی کا نعرہ لگایا گیا تھا کہ اللہ ہم بھی انہی کے صفوں میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مندوں میں سے ہیں، آقا سے محبت کا دم بھرنے والوں میں سے ہیں، ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ دین کی خاطر ہم بھی ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کر لیں، دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کریں گے، حفاظت اسلام کے لیے ہم اپنی جانیں تو دے دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کی تعلیمات کو فراموش نہیں کریں گے، قرآن کی ہدایات کو نہیں بھلائیں گے، قرآن کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اور سنت نبویہ کو حرز جاں بنائیں گے۔ خوشی اور غم ہر موقع پر قرآن کا اعلان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہمارے لیے نمونہ حیات کا طریقہ زندگی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔